السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب، جہاں آج ہم ایکسپلور کریں گے 5 ڈراؤنی کہانیاں جو ہانٹڈ ہاؤسز میں ہوئی ہیں۔ آج کی کہانی پاکستان کے ایک چھوٹے شہر کی حویلی جیسے پرانے گھروں سے لے کر چھوٹے اپارٹمنٹس تک کی ایکسپیرینس کو ذکر کریں گی۔ یہ کہانیاں ایسے لوگوں کی ہیں جو خود اپنی آنکھوں سے عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکے ہیں، چیزیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ تیار ہو جائیں ایسے واقعات کے لیے جو آپ کو غور سے دیکھنے اور سننے پر مجبور کریں گے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی 5 کہانیاں بتاؤں گا۔ یہ کہانی ایک پاکستانی تعلیم یافتہ بندے کی ہے جو اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے اپنے کزن کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور میرا کزن حسن ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، لاہور کے ایک پرانے ایریا میں۔ حسن کی گرل فرینڈ ثنا اور اس کی چھوٹی بہن ہیرا بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اپارٹمنٹ کے 2 کمرے تھے، ایک حسن اور ثنا کا تھا اور دوسرا ہیرا کا۔ میں بس پڑھائی کے لیے وہاں رہتا تھا اور جو ہر جمعے والے دن گھر چلا جاتا تھا، اسی لیے میرے سونے کا انتظام لاؤنج میں تھا۔ جس دن میں پہلی بار اپارٹمنٹ میں گیا، حسن اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا۔ ثنا اور ہیرا دونوں اپنی نوکری پر گئی ہوئی تھیں اور رات 11 بجے تک واپس آنے والی تھی۔ جب حسن گیا، مجھے اپارٹمنٹ میں عجیب سے منفی اثر، نیگیٹو وائبز محسوس ہونے لگیں، جیسے اپارٹمنٹ میں کوئی اور بھی تھا۔ اپارٹمنٹ کے باہر پرانے درخت لگے ہوئے تھے جو اندر کا ماحول اندھیرے اور تھوڑا بھیانک بنا رہے تھے۔ کچن میں گیا تو دیکھا کہ 2 الماریاں کھلی ہوئی ہیں۔ مجھے لگا کسی نے غلطی سے نہیں بند کی ہوں گی، اس لیے میں نے انہیں بند کر دیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب سب لوگ ایک کے بعد ایک گھر لوٹ آئے۔ اس رات لاؤنج میں صرف ایک لائٹ آن تھی، جہاں میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھا تھا۔ حسن اور ثنا اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ہیرا اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے بار بار ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ڈائننگ ایریا میں کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں کبھی کبھار وہاں دیکھتا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں نے لائٹ بند کی اور لاؤنج پورا اندھیرے میں بھر گیا۔ میں صوفے پر لیٹ کر کمبل اوڑھ کر سو گیا، لیکن سوتے وقت مجھے سنائی دیا کہ کچن اور ڈائننگ ایریا کی الماریاں کھل رہی ہیں۔ میں اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری باڈی جم گئی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ چیز ڈائننگ ایریا سے چل کر میرے قریب آ رہی ہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز میرے کمبل کے اندر گھس چکی ہے۔ کمبل کے اندر حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ وہ ہلکی تھی، لیکن جیسے ہی میرے اوپر بیٹھی، مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میرا دماغ کہتا رہا کہ یہ صرف سلیپ پیرالائزز ہے، جو کہ اکثر انسانوں کو ہو جاتا ہے، لیکن وہ احساس کچھ زیادہ ہی حقیقی لگ رہا تھا۔ یہ چیز روز ہونے لگی۔ پہلے ہفتے میں 1-2 دفعہ ہوتی تھی، لیکن 1 مہینے کے بعد یہ لگ بھگ روز کا معاملہ بن گیا۔ ہر رات الماریاں کھلتی تھیں اور مجھے لگتا وہ چیز میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر ہمت بنائی اور اس چیز کا سامنا کرنے کی کوشش کی۔ ایک رات جب الماریاں کھلنے کی آواز آئی، میں نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں صرف اپنے دماغ سے چیزوں کو سمجھ سکتا تھا۔ پھر مجھے اپنے کاندھوں پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوا۔ ڈر کے مارے میں نے فوراً وہ ہاتھ پکڑے، لیکن وہ ہیرا تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی، اس لیے پانی لینے آئی تھی اور مجھے کچھ گنگناتے ہوئے سنا تو دیکھنے آ گئی۔ جب میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والی عجیب حالات کا ذکر کیا تو ہیرا بھی ڈر گئی۔ تبھی ہمیں ڈائننگ ایریا سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور فلیش لائٹ آن کر کے دیکھا۔ کچن کے آئس لینڈ کے پیچھے کسی کا سر جلدی سے چھپ گیا۔ یہ صرف میرا وہم نہیں تھا، ہیرا نے بھی دیکھا۔ ہیرا ڈر گئی تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کے کمرے میں فرش پر سو جاؤں۔ اس نے منع نہیں کیا۔ جب میں اپنا کمبل اور تکیہ لینے گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔
اس رات میں نے ہیرا کے کمرے میں سو کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد میں نے واپس لاہور اور اپنی یونیورسٹی کے بیچ روز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا، جو اندر ہی اندر 1 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے ہیرا سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کبھی کچھ عجیب نہیں ہوا، لیکن ایک دن بات کرتے کرتے ہیرا نے کنفیس کیا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر میری آوازوں سے کچھ زیادہ ہی کنیکٹڈ محسوس کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمارے رشتے بڑھنے لگے اور اب میں واپس اسی اپارٹمنٹ میں ہوں، لیکن اس بار ہیرا میری روم پارٹنر ہے اور میری بیوی بھی۔ شاید اگر وہ بھوت نہ ہوتا تو میں آج تک سنگل ہی ہوتا۔ یہ کہانی 2005 کی ہے، جب میری فیملی ایک نئے گھر میں موو ہوئی تھی۔ یہ گھر لاہور کے ایک علاقے میں تھا، ماڈل ٹاؤن کے قریب۔ میں ایک ہاؤس وائف تھی جو گھر کا خیال رکھتی تھی اور اسکول کے بعد اپنے بچوں کو پک کرتی تھی۔ جب سب گھر پر ہوتے تھے سب ٹھیک رہتا تھا، مگر جب سب اسکول میں ہوتے اور میرے شوہر کام پر ہوتے تھے تو گھر میں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کلوسٹ میں کپڑوں کو ادھر ادھر گھما رہا ہو۔ ہر بار جب چیک کرنے جاتی آواز ختم ہو جاتی اور وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک دن صبح جب میں نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ دیا، میری بہن کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اسے کھانسی کی ہربل علاج چاہیے جو ہمارے باغ میں موجود تھا۔ میں نے کہا کہ میں اسے لوکل اسٹور سے گزرتے ہوئے اس کے گھر پکڑا دوں گی۔ فون رکھنے کے بعد میں بیک یارڈ گئی اور وہ ہربس لے کے ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے بعد میں باتھ روم گئی اور ہاتھ دھونا اور پھر اپنی کار کیز لے کر باہر نکل گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی یاد آیا کہ میں وہ ہربس لے کر نہیں آئی۔ گھر کے اندر واپس گئی اور تب پھر وہ آواز سنی جو بیڈ روم کے کلوسٹ سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور وہ کلوسٹ کے اندر کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے رک کر مجھے دیکھا۔ وہ ٹریڈیشنل کفن کے کپڑے پہنے ہوئی تھی جو ہم مردہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور سب سے عجیب بات، وہ میری طرح لگ رہی تھی۔ میرا دل گھبرا گیا اور میں سیدھا کار میں بیٹھ کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس کے ڈاکٹر نے اسے بریسٹ کینسر کا بتا دیا ہے جو اس کے لنگس تک فیل کر چکا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس دن جب میں نے اسکول سے اپنے بچوں کو پک کیا تب مجھے سمجھ آیا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ میں نہیں تھی، وہ میری بہن کا ڈروپلین کینچر تھا، یعنی روح تھی۔ مجھے اس واقعے کے بعد صرف 1 مہینے بعد میری بہن کی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے جنازے کے بعد میں نے اپنے دادا ابو کو یہ سب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر ایک ایسے راستے کے سامنے تھا جو سیدھا ایک جنکشن پر ختم ہوتا تھا اور ایسے گھر بدنصیب سمجھے جاتے ہیں۔ دادا ابو کا کہنا تھا کہ اس دن جو میں نے دیکھا تھا وہ میری بہن کی روح تھی جو اپنے مرنے سے پہلے گزر رہی تھی۔ ہم نے اس کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں ایک فلیٹ میں رہتا تھا جو ایک مشہور علاقے میں تھا، جو ہمارے شہر کے ایک پرانے اور تھوڑا مشہور مگر رف علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، لڑائیاں، چھوٹی موٹی باتیں اور آوارہ لوگ۔ 90s کے دور میں تو وہاں ڈرائیو پہ شوٹنگز اور چاقو چلانے کے واقعات عام بات تھی۔ مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کہ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے وہ ہانٹڈ تھا، لیکن یہ بات میں کسی کو کھل کر کبھی کہہ نہیں سکا۔ اس وقت ہم 3 بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا جو اس فلیٹ کے اندر کا سب سے بڑا کمرہ تھا۔ گرمی کے موسم میں میرے دونوں بڑے بھائی اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر ہوتے تھے یا باہر آؤٹنگز کرتے تھے اور میں اکیلا ہی سوتا تھا۔
اگر وہ کبھی گھر واپس آتے بھی تھے تو رات کے 2 یا 3 بجے تک۔ مجھے لگتا تھا کہ پورا فلیٹ نہیں بلکہ صرف ہمارے کمرے کے باتھ روم ہانٹڈ ہے۔ کئی مرتبہ جب میں سونے والا تھا مجھے باتھ روم سے ایک عورت کی روتی اور درد میں چیخنے کی آواز آتی تھی۔ جب میں اٹھ کر دیکھتا تھا تو آواز غائب ہو جاتی تھی۔ یہ بات بار بار ہوتی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کو بھی ایسا چیزیں فیل ہونے لگیں، لیکن کیونکہ وہ زیادہ گھر پر نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے وہ زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے اس کو۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ میرے والدین اور بہنیں اپنے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ پھر مجھے وہی روتی اور چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز کے ساتھ ایک عورت کی کمزور سی آواز بھی تھی جو کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر بیڈ سے باہر نکلا اور باتھ روم کی طرف چلنے لگا۔ اندھیرا تھا تو میں دیوار کو ہاتھ لگا کر راستے کا اندازہ لگا رہا تھا۔ جب باتھ روم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور لائٹ آن کی۔ جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز منظر تھا۔ باتھ روم کے اندر ایک پریگننٹ لڑکی ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ سفید پاؤڈر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بلینک اور خالی سی لگ رہی تھی اور اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اچانک اٹھ گیا اور یہ مجھے ایک خواب لگا، لیکن وہ اتنا ریئل لگ رہا تھا کہ مجھے لگا میں ابھی باتھ روم سے واپس آیا ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو میرے دونوں بھائی اپنی جگہ سو رہے تھے۔ میں نے بلینکٹ اپنے سر پر اوڑھ لی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اگلی بار جو کچھ ہوا اس کے بعد میں فیصلہ کر لیا کہ جب میرے بھائی گھر پر نہیں ہوتے تو میں لیونگ روم میں سویا کروں گا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے کچن سے آئس اور سوڈا لینے کا من ہوا۔ جب واپس آیا اور ہال وے میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر کچھ بلیک سی چیز کارپٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کالا بچہ تھا جو اپنے پلیسنٹا کے ساتھ باتھ روم کی طرف گھسیٹتا جا رہا تھا۔ میں وہیں جم گیا۔ پھر میں جلدی سے اپنی بہن کے کمرے میں دروازہ نوک کیا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلے۔ بیچاری بہن سمجھتی تھی کہ میرے کمرے میں عجیب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن گھر والے اس بات کو صرف بچپنا سمجھتے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر کمرے چیک کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ میں اپنا ہوم ورک اٹھا کر لیونگ روم میں چلا گیا۔ اس رات کے بعد جب تک میرے بھائی گھر پر نہیں ہوتے میں کبھی اپنے کمرے میں نہیں سوتا تھا۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی گھر آئی تب ہم ایک نئے اور بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ 2013 میں میری فیملی ابھی بھی ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی جو پاکستان کے ایک پرانے علاقے میں تھا۔ ہر رات کافی عجیب باتیں ہوتی تھیں لیکن جب ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا لیکن صبح لیونگ روم میں اٹھتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی شیان بھی کافی بار یہی چیز محسوس کر چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ صوفے پر سوتا تھا لیکن صبح بستر میں ہوتا تھا۔ پہلے ہمیں لگا کہ شاید ہمارے والد ہمیں اٹھا کر لیونگ روم میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم لیونگ روم میں ہوتے تھے تو وہ ہمیں خود کہتے تھے کہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو۔ تو جب بیڈ روم میں سوتے ہیں تو پھر ہمیں لیونگ روم میں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تب میں اور شیان مڈل اسکول میں تھے، اسی لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہو سکتی ہے۔ اپارٹمنٹ میں ہمیں کبھی کوئی عجیب چیز نظر نہیں آئی، بس یہ عجیب باتیں ہی تھیں۔ ایک دن گرمی کا موسم میں رات کے وقت میں اور شیان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ فرش پر اپنے ٹیڈی بیئر کو ایز اے پلو کے طور پر یوز کر رہا تھا۔ ٹی وی شو 11 بجے ختم ہوا لیکن شیان اس سے پہلے ہی سو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ڈسٹرب نہ کروں اور صوفے پر ہی سو جاتا ہوں۔ رات کے لگ بھگ 2 بجے میری آنکھ کھلی کیونکہ مجھے شیان کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کوئی حرکت نہیں کی، بس آنکھیں کھول کر دیکھا۔
وہ نیند میں بات کر رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ اسے اپنے گھٹنے اٹھائے اور پورا اپر باڈی سیدھا اٹھ گیا۔ وہ طریقہ اتنا عجیب تھا کہ نارمل انسان کا اس طرح اٹھنا مشکل ہے، لیکن وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ کچن کی طرف چلنے لگا۔ کچن میں نے سنا کہ وہ ڈراورز کھول رہا ہے اور پھر وہ لیونگ رومز میں سے ہوتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ باتھ روم سے نکل کر وہ ہمارے بیڈ روم میں گیا۔ ہم دونوں ایک ہی روم شیئر کرتے تھے، اسی لیے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اندھیرے میں دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر چڑھ گیا اور کمبل لے کر سو گیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ شاید ہم سلپ واک کرتے ہیں، اسی لیے ایک جگہ سے سو کر دوسری جگہ اٹھتے ہیں۔ میں اس کے پاس لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ایک گیم ٹوائے اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ جب اس کی لائٹ چلی تب میں نے دیکھا کہ شیان بستر میں تھا ہی نہیں۔ مجھے ڈر لگا اور میں گیم بوائے کی روشنی کا سہارا لے کر لیونگ روم گیا۔ وہاں دیکھا شیان ابھی بھی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ فرش پر سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا وہ ابھی ادھر ادھر گھوما تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ تو کہیں نہیں گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے دیکھا تھا گھومتے ہوئے تو وہ بھی ڈر گیا۔ اس رات ہم دونوں اپنی بڑی بہن کے روم کے فرش پر سو گئے۔ اگلے دن جب میں نے پیرنٹس کو بتایا، انہوں نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب کو بتایا اور انہوں نے بھی جمعرات کو قرآن کی تلاوت اور دعا شروع ہوئی۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 3 ہفتوں تک چلا۔ اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بیڈ روم کا دروازہ لاک کریں گے اور لیونگ روم میں نہیں سوئیں گے۔ ہم اس اپارٹمنٹ میں 6-7 سال اور رہے، جب تک 2019 میں ہمارے والد نے ایک نیا گھر خریدا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔